محترم مکرم ناظرین اکرام، ایک مرتبہ پھر اپنی بزم میں تمام دیکھنے والوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ خوش آمدید کہنے کو دل نہیں چاہ رہا، اس لیے کہ آج کا دن خوش آمدید کہنے کا نہیں ہے۔ آج کا دن تو میں کہوں گا ذکر حسین کرنے اور سننے کا دن ہے۔ اگر ہم میں کوئی پستی ہے، تنزلی ہے، کردار کی کمی ہے، تو آج کا دن تو اس کردار کی کمی کو دور کرنے کا نام ہے۔ اگر ہم میں اگر انسانیت کچھ باقی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی خامیاں دور کرنے کا دن ہے۔ اس لیے کہ یزیدیوں کے پاس تو انسانیت تھی نہیں، بلکہ حیوانیت بھی نہیں تھی۔ حیوان بھی شرمسار تھے، وہ گھوڑوں کو دیکھیں، دیگر کو دیکھیں تو وہ بھی رو رہے تھے، آہ و بکا تھی۔ تو یقینی طور پر آج کا دن تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا دن ہے اور اپنے کردار کو بلند کرنے کا دن ہے۔ ہمارے جید و ممتاز علماء کرام تشریف فرما ہے، میرے استاد، میرے محترم مکرم پروفیسر ڈاکٹر احمد قادری صاحب، جو کراچی یونیورسٹی اور دیگر یونیورسٹی میں الحمدللہ بڑے اچھے مقام پر فائز رہے، بعض یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے۔ میں سر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ مزاج مولا اور میرے بائیں جانب تشریف فرمائے انتہائی محترم مکرم اہل تشیع کے بڑے شائستہ، بڑی محبت کرنے والے، تو سب ہی محبت کرنے والے، لیکن ان کا اور میرا محبت کا انداز ذرا منفرد ہے اور محبتیں زیادہ ہیں، اور بہت احترام کے ساتھ اصحاب رسول کا نام بھی لیتے ہیں، اور اہل بیت اطہار کی محبت میں تو ہم سب فدا ہیں۔ میں آپ کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لائے۔ حضرت علامہ مولانا سید محمد حسین مسعودی صاحب تشریف فرما ہے، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے بعد ہمارے ایک اور انتہائی محترم مکرم جو ماشاءاللہ عصری علوم بھی رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دینی علوم کے بھی ماہر ہیں، بہترین اسکالر ہیں، بڑی شائستہ گفتگو کرتے ہیں اور اہل بیت کی محبت میں فنا فی اہل بیت ہے، میرے سامنے تشریف فرما ہے حضرت علامہ مولانا سید شہریار داؤد صاحب۔ میں آپ کو ہی مبارکباد پیش کرتا ہوں، تشریف لائے، اور آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وہ خوش آمدید کا لفظ وہ ہماری زبان پر بار بار آ جاتا ہے، پر میں اس کا الٹرنیٹ لفظ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں پروفیسر صاحب آپ سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل کروں گا 10 محرم الحرام۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ بڑا خونین دن رہا اسلام کی تاریخ میں، اگر اٹھا کر دیکھیں تو بڑے چمکتے ہوئے ستارے ہیں، لیکن 61 ہجری کے اندر اسلام کے تاریخ کے ہر ورق کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ امام عالی مقام اور خانوادہ رسول کے خون کے چھینٹے موجود ہیں، اور جہاں بھی میں دیکھتا ہوں تو میں اسلامی تاریخ میں جہاں سر فخر سے بلند کرتا ہوں، وہیں 61 ہجری کو دیکھ کر میرا سر شرم سے جھک بھی جاتا ہے۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ بھائی ڈاکٹر صاحب، سچ بات تو یہ ہے اور دل کی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایام ہیں محرم الحرام کے، عمومی طور پر اس کی راتیں اور اس کے دن، اور خاص طور پر آج کا جو دن ہے، یہ محض ذکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن نہیں ہے خالی کہ آپ ذکر کر دیں، اور اس مسلک و ملت کے ہم تابع ہیں بے شک، کہ جس میں ہمارا ایمان ہمیں یہ بتلاتا ہے اللہ اکبر کبیر، کہ امام عالی مقام کا اگر نام لیتے ہو اور تمہارا دل ان کے قدموں میں نہیں جھکتا تو پھر تم منافق ہو۔ اوئے ہوئے ہوئے، کیا بات ہے، بے شک بے شک، اور بہت دل بڑی بات جھک کیا۔ جائے تو سمجھنا پھر عبادتیں اور سجدے سارے قبول ہو رہے ہیں، اس میں کہیں غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہماری عبادت کس قابل؟ اللہ بقول سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جو حسنی حسینی سید ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس بیت کی اہمیت اے سالک تجھے معلوم ہے کیا ہے؟ اس بیت کی اہمیت
اس بنیاد پر ہے کہ وہ جو سر ہے، جو راز ہے رب کا، جب تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے تو پھر وہ ہاتھ ایسا ہو کہ کبھی بے وفائی کی تائید کے لیے نہ اٹھے۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو تربیت وفا کی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھرانے کی اور اسی لیے انہیں سمیٹ کر آیت تطہیر اور ایسی آیت نازل ہوئی کہ جس میں رب نے یہ بتلا دیا کہ یہ کون ہیں، ان کے مراتب کیا ہیں اور ان کے بنیادی ماخذ کیا ہیں۔ یہ جب گفتگو کرتے ہیں تو یہ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما کی تعبیر ہیں یہ۔ سبحان اللہ۔ اور جب یہ بستر پر سوتے ہیں تو پھر یہ خود نہیں سوتے، ان کو تو ہم اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ سلا دے علی کو، کیونکہ اس کے بیٹے کو کربلا میں سونا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیے یہ عشق و مستی کی بات ہے، اس میں شیعہ سنی یا دیگر مکاتب فکر کا معاملہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو ذکر حسین ہے، اس کا اسلوب ہے، اور اس اسلوب میں محبت ہی ہونی چاہیے، اور محبت سوال نہیں لاتی کبھی، اللہ اکبر۔ غیر مشروط ہوتی ہے محبت۔ اور جو لا کہتے ہیں ہم کلمہ طیبہ، وہ لا کا مقصد یہی ہے کہ تو اب جو محبت رب سے کرے گا، نبی سے کرے گا، نبی کے گھرانے سے کرے گا، صحابہ کرام سے کرے گا، انسانیت سے کرے گا، لوگوں کے تعلق کے ساتھ کرے گا، تجھ پر یہ لازم ہے کہ اس میں تیری ذات کہیں نہ ہو، غیر مشروط رب کی رضا کے لیے محبت کرنا۔ کیونکہ جو الخلق عیال اللہ، جو عیال کی نسبت کے ساتھ صرف عیال کا خیال کرے، رب اس کو راضی کر لے، اور جو اہل بیت اطہار کا خیال نہ کرے، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر۔ آئیے بالکل ایسے چل رہے ہیں ہم آج۔ یہ عاشور کا جو دن ہے، امام علی مقام کے وہ جملے نظر کروں، 2 خطبات ہیں، اس میں سے جو خطبے سب کو ملا لیجئے، صرف جملہ آپ نے کیا بات کہی؟ آپ نے شریعت کے تبلیغی اصول بیان کیے۔ تم نہیں جانتے میں کون ہوں؟ نظریہ توحید تم نہیں جانتے؟ کیا تم میری فضیلت نہیں جانتے؟ کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بیٹا ہوں کہ جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم حسین سے اور حسن سے محبت کرتے ہو تو میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اے لوگوں جن کا تعلق یزید سے ہے، جن کا تعلق کوفیوں، جنہوں نے خطوط لکھ کر بلایا، کیا تم اس کو بھول گئے ہو؟ اور اگر تم میں وفا نہیں ہے تو میں تمہیں اس بات کو یاد دلاتا ہوں کہ کل قیامت کے دن ہم ہی ہوں گے جو تمہیں جنت کی طرف لے جائیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرت میں آپ کی جانب گفتگو کا رخ موڑتا ہوں۔ کربلا میں تو شقاوت انسانی اور بربریت انسانی کی ایسی داستانیں رقم کی گئی ہیں کہ انسان کے پاس طاقت آ جائے تو مجھے کہیں کہیں لگتا ہے کہ وہ انسان نہیں رہتا۔ بظاہر تو اس کے شکل اور شباہت تو انسانوں والی ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ شیطان بھی اس سے پناہ مانگتا ہے۔ کل ہی ہم نے کچھ فوٹیجز دیکھی کہ لوگوں کو جہازوں سے گرایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے یزید کل بھی تھا، یزید آج بھی ہے، اور امام حسین کے ماننے والے اور حسینی افکار کل بھی تھا اور الحمدللہ آج بھی ہے، ہمیشہ رہیں گے حضرت۔ تو امام علی مقام نے مظلومیت کے عالم میں، میں سمجھتا ہوں کوئی بھی مظلوم ہے، میں اس سے کہا کرتا ہوں کہ تم خوش ہو کہ تم امام علی مقام کی صفوں میں شامل ہو گئے۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، اگر یہ سوچ کر تم صبر کرو گے اللہ تمہیں ویسا ہی صلہ عطا فرمائے گا۔ کیا فرماتے ہیں؟ کیا اچھا جملہ آپ نے کہا، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین۔ دیکھیے یہاں پہ میں تھوڑی سی آپ دونوں وہ شعر پڑھ کے شروع کیجئے کہ کیا فقط مسلمانوں کے ہیں؟ جی ہاں، چرخے نو۔ پہلے حدیث دے دیتے ہیں پھر وہ شعر بھی آ جائے گا جی جی۔ کہ میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ واہ واہ واہ، بے شک۔ میرا حسین کون ہے؟ دنیا میں یہ ہدایت کا نور ہے، بے شک، اور آخرت کے لیے یہ ضمانت ہے، کشتی نجات ہے۔ سبحان اللہ، تو بس میں تو اتنا ہی بتاؤں گا کہ اور یہی رسالت کا مقصد کیا؟ رسالت کا مقصد بھی یہی ہے کہ دنیا میں آگاہی مل جائے، آخرت میں نجات مل جائے۔ یہی حسین کا مقصد تھا۔ لیکن بس میں کہوں گا کہ جی ہاں، کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین؟ سبحان اللہ۔ چرخ نوح بشر کے تارے ہیں حسین۔
انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. کوئی ایک مسلک نہیں, کوئی ایک مذہب نہیں, کوئی ایک علاقہ نہیں, کوئی ایک گروہ نہیں, کوئی ایک شہر نہیں. کیا ہے, ہر قوم پکارے گی, ہر قوم پکارے گی. یہاں مذہب اور اس کا دین کا مسئلہ نہیں ہے, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے اسے. یہ کیوں پکاریں گے؟ بس یہی جس کو آپ نے بھی انٹرو اسی انداز سے دیا اور ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کو کیا خوبصورتی سے اپنی منزلوں تک آگے بڑھایا. تو میں تو یہی کہوں گا کہ جی ہاں, بس یہ کربلا کے بعد تو یا حسینی لشکر ہے یا یزیدی لشکر ہے. اب یہ فیصلہ یہ اس دن کا, اس کو یوم فرقان کے حوالے سے بھی اگر کہا جائے تو مقصد ہی یہ ہے کہ تمیز ہو جائے حق اور باطل کی. یوم فرقان یعنی وہ تمیز کرنے کا دن کہ جس دن حق اور باطل کا فیصلہ ہو جائے. تو یہاں پر آ کر کے ایک طرف کیا ہے, جنت کا سردار ہے, دوسری طرف کیا ہے, جہنم کا ٹھیکیدار ہے. اللہ اکبر. بے شک. ایک طرف کیا ہے, یہ کہا جائے کہ انسانیت ہے, دوسری طرف جیسا آپ نے کہا نا حیوانیت اور درندگی ہے. ایک طرف زندگی ہے, بندگی ہے, دوسری طرف درندگی ہے. ایک طرف صبر ہے, دوسری طرف بے صبری ہے. ایک طرف اطمینان ہے, صبر ہے, دوسری طرف شر ہے. شر ہے وہ تو اپنی جگہ ہے. تو میں کہوں ایک طرف شرافت ہے, دوسری طرف شرارت ہے. بے شک. واہ. یعنی بات تو اگر ہم دیکھیں تو یہی بنتی جائے گی کہ ایک طرف کیا ہے, شکر ہے, دوسری طرف ناشکری ہے. بے شک. ایک طرف کیا ہے, اطمینان ہے, دوسری طرف بے چینی ہے. ایک طرف حوض کوثر کا جام ہے, دوسری طرف نہر فرات ہے. یعنی اگر ہم ان چیزوں کو تقابل کرتے چلے جائیں تو بات تو یہی ہے کہ جی ہاں, یہ ایک طرف قاری قرآن ہے, حافظ قرآن ہے, محافظ قرآن ہے, دوسری طرف منکر قرآن ہے. واہ سبحان اللہ. یعنی ان چیزوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ یوم فرقان ہم اگر اس کو قرار دینا چاہیں یعنی تمثیل کے انداز سے, تو بات تو یہی ہے کہ ہم اور آپ صرف حسین ابن علی کا مقصد کیا, جیسے کہ لیکن آج کے زمانے میں سب سے اہم جو آپ کا چونکہ سوال کا ایک اشارہ بھی ہے, تو میں کہوں گا کہ وہاں ایک جملہ پھر مجھے یاد آتا ہے کہ مثلی لا یبایع مثلو کا. بے شک. یہ والعصر ان الانسان لفی خسر, ساری انسانیت خسارے والی ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. صرف عمل کی دعوت نہیں دیتا اسلام, ہمیشہ دعوت عمل صالح. یہ صالح جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک کیا ہے, وہ عمل قبول نہیں ہے. تو یہاں پر پھر میرا رسول اگر اس انداز سے, دوسری طرف اگر ہم دیکھیں قرآن کی اس آیت کو, تو پھر وہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, حق کی آواز بلند کرنے سے زیادہ مشکل کام کوئی نہیں ہے, لیکن اس کی دعوت دی گئی ہے. اور چوتھے مرحلے میں جب تم حق کی آواز بلند کرو گے تو صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹے نہ پائے. یعنی اس منزل کو سمجھانا, یہ کرب و بلا میں وہی عصر کی قسم کھا کر کے خدا بند عالم بتا رہے, شاید اس عصر کا سجدہ کہہ سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے میں کہوں گا کہ جی ہاں, یہ حسین ابن علی نے جب کرب و بلا آباد کی تو صرف جیسے دادا ابراہیم اگر کعبۃ اللہ کی بنا کے لیے آ رہے تھے, بنا کعبۃ اللہ کے لیے اپنی پورے خانوادے کو لے کر کے آئے بیت المقدس سے, تو وہاں حضرت حاجرہ کی صورت میں ہے, وہاں حضرت اسماعیل نومولود کی صورت میں لے کر کے آ رہے ہیں کہ وہاں کعبے کی بنا پڑنی ہے. تو حسین ابن علی جب کربلا گئے ہیں تو جہاں بنا لا الہ پڑھنی تھی وہاں پر پھر پورا آل رسول کا گھر والے, ہر ایک بچہ جیسے کہ آپ نے اشارہ کیا کہ بالکل اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ اب کسی کے لیے رہتی دنیا تک کوئی مثال نہیں ملے گی کہ بھئی یہ نومولود ہے, یہ ابھی ششماہا ہے, یہ کیسے اسلام کو اپنا خون دے, یہ شجر شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا قربانی دے سکتا ہے, اس کا کنٹریبیوشن کیا ہے. اسلام میں ایک نومولود بچے کا کنٹریبیوشن کیا ہے. میں نے کہا حضرت اسماعیل کو دیکھ لو کنٹریبیوشن, ادھر حضرت علی اصغر کو دیکھ لو, یہ ایک ہی خاندان ہے کہ جس کے لیے خود خدا بند عالم نے کہا نا کہ حضرت ابراہیم کے لیے کہ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن, کہ ہم نے حضرت ابراہیم سے امتحانات لیے. تو پھر وہاں کہا وقال انی جاعلک للناس اماما, تو حضرت ابراہیم نے چھوڑ نہیں دیا, ومن ذریتی, وہاں ذریت کی بات بھی کی. اور پھر میں کہوں گا کہ یہ کربلا
اس دعا کا نتیجہ حضرت ابراہیم ہے کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. حضرت ابراہیم کو بھی پتا تھا میں بیابان میں اپنے بچے چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو اس کا ایک بہت بڑا مقصد ہے. اور حسین ابن علی کو بھی پتا تھا کہ یہ میں کربلا اور عاشور بنا رہا ہوں، تو اس کا بھی بہت بڑا مقصد ہے. ایک وقفے پہ ہم جا رہے ہیں، بڑی دردناک گفتگو ہے، عزیمت و استقامت کی داستان ہے. فقط یہ کہوں گا، خون سے اپنے چراغ جلایا حسین نے، خون سے اپنے چراغ جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے. خود کو تو ایک بوند بھی پانی نہ مل سکا، پر کربلا کو خون پلایا حسین، پر کربلا کو خون پلایا حسین نے. اور ایسی نماز بھلا کون پڑھے گا جہاں میں، ایسی نماز، ایسی نماز بھلا کون پڑھے گا جہاں میں. سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے، سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، یقیناً آپ یہ نورانی اور عرفانی محفل دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. اپنے بچوں کو بھی دکھائیں، سکھائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دوسرے راستے کی طرف چل پڑے. اس لیے کہ حق کا راستہ ایک ہی ہے، اور جو اس راستے پر چلا وہ حسینی ہو گیا، جو اس راستے سے ہٹا وہ یزیدی ہو گیا. تو یقینی طور پر ہم نے حق کا راستہ دکھانے کے ساتھ ساتھ یزیدی راستہ بھی ضرور دکھانا ہے. اور ایک شعر کے ساتھ میں نے وقفہ لیا تھا، شعر کے ساتھ ہی شروع کر رہا ہوں کہ امام علی مقام نے کیا خوبصورت انداز سے حق کی اور وفا کی تاریخ رقم کر دی کہ آج حق کے لیے کوئی جاں فدا تو کرے کوئی، آج حق کے لیے جاں فدا کرے تو کوئی، وفا بھی جھوم اٹھے یوں وفا کرے تو کوئی، وفا بھی جھوم اٹھے یوں وفا کرے تو کوئی. اور نماز 1400 سالوں سے انتظار میں ہے، نماز 1400 سالوں سے انتظار میں ہے کہ حسین جیسی نماز ادا کرے تو کوئی، حسین جیسی نماز ادا کرے تو کوئی. اور مسجد کی صفوں سے ذرا مقتل کی طرف دیکھ، توحید تجھے شبیر کے سجدوں سے ملے گی. نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. تو حضرت صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. شہریار بھائی کہ کیسی نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھی تیر و تلوار میں، اور وہ نماز ظہر بھی تھی اور یقینی طور پر نماز شوق بھی تھی. اس لیے کہ جو نماز پڑھتا ہو تو وہ نماز شوق سے پڑھتا ہے، عشق میں پڑھتا ہے. اور یہ تو وہ ائمہ اہل بیت تھے، ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کا انتظار کیا کرتے تھے. تو نماز یہاں بھی پڑھی جا رہی تھی، نماز وہاں پر بھی پڑھی جا رہی تھی. لیکن آپ کیا کہیں گے، کن کی نمازیں مقبول تھی، کن کی مردود تھی؟ وہ مناظر ضرور بیان کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حدیث مبارکہ مفہوم عرض کروں کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ او کما قال رسول اللہ علیہ وسلم، کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. ماشاءاللہ حضور نے فرما دیا. جب ہم کربلا میں نظر کرتے ہیں تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ وہ خانوادہ ہے جس کے خیموں سے، کربلا کے میدان میں خیموں سے نا کان لگا کے سنتے ہیں تو آوازیں آتی جیسے مکھیاں نہیں بن بناتی ہیں. تو کیا وہ آوازیں کن چیزوں کی ہیں؟ وہ تلاوت قرآن، سبحان اللہ، کیا بات، اللہ کے ذکر کی ہے، لا الہ الا اللہ کی ہے. تو سننے والے سنتے ہیں، حیرت کرتے ہیں. آج کے دور میں بھی جب ہم سنتے ہیں حیرت کرتے ہیں. میں کہتا ہوں صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو بچوں کے لیے جب دودھ لانے کے لیے باپ جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، دیکھتا ہے یار پیسے تو اتنے نہیں ہیں، میرے پاس دودھ نہیں ہے بچوں کے لیے، میں ان کو ناشتہ پرووائڈ نہیں کر سکتا. یار آج میرے بچے سارا دن کھائیں گے کیا؟ یہ بچوں کا کرب، یہ بچوں کی بھوک، یہ بچوں کی تکلیف، مصیبت، علم دیکھ کر باپ پھٹ جاتا ہے اس کا کلیجہ. پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پھر جائز ناجائز، حلال حرام،
اس کی تمیز کو بھلا بیٹھتا ہے اللہ اور پھر کیا کرتا ہے, وہ جاتا ہے کہ کسی بھی طرح ایون کہ اپنے نفس, اب عزت نفس کو اتنا مجروح کر دیتا ہے کہ ہاتھ تک پھیلانے پہ مجبور ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس کو اپنی اولاد کا درد, سب جو یہ رنج علم ہے وہ اس سے برداشت نہیں ہوتا. ذرا ہم کربلا کی طرف نظر کرتے ہیں, اللہ اکبر سبحان اللہ. میں کہتا ہوں کہ جب ننھے علی اصغر کی چیخیں بھی بند ہو گئی تھی, گلا بیٹھ گیا چیخ چیخ کر, رو رو کر, اور جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاس پہنچایا گیا حضرت علی اصغر کو اور کہا گیا کہ اس کے قطرے کچھ ڈلوا دیں بچے کی پیاس کے مارے, اب تو تکلیف اس کی دیکھی نہیں جاتی, ماں سے کیسے تکلیف دیکھی جاتی ہوگی. اور آپ نے جب بچے کو اس طرح کیا, اللہ اکبر, اور سامنے سے پھر جواب میں تیر آیا, اور اس مطلب زمین و آسمان نے ایسا منظر دیکھا نہیں ہوگا کہ یہ اتنا کربناک, اتنا مصیبت, اتنی تکلیف, اس کے باوجود کلمات شکر الحمدللہ کی ادا ہو رہے ہیں. لے جا کر کے بچہ دیا جا رہا ہے ماں کے ہاتھ میں. یار وہ ماں جس نے کہا تھا کہ اس کو آپ 2 قطرے پانی پلا دیں گے, آپ اس کے گلے میں لگا ہوا تیر لا کر مجھے واپس دینے چاہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آج اب کمپیریزن, مجھ سے سچی بات ہے کہ وہ کربلا کے واقعات سوچ کے یاد کر کے زبان بالکل جو ہے نا اسپیچلیس ہو جاتا ہے بندہ. میں کہتا ہوں آج کے دور میں جو ہم ناشکرے بیٹھے ہیں, معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑے گا, کہنا چاہیے, آج میرے پاس بہت ساری کالز آتی ہیں, حضرت یہ مسئلہ ہو گیا, روزی نہیں ہے, روزگار نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, ڈمکانا نہیں ہے, ہم پر جو ہے نا پتہ نہیں کیا مصیبت ہوگی. معاذ اللہ لوگ ایسے تھے کلمات کفری ادا کر دیتے, انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یار پتہ نہیں کیا ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ ہمارے ہی گھر کو, یا مصیبت نے ہمارے ہی گھر کو دیکھ لیا. تو پھر میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ کیا تمہارے گھر کی مصیبت کربلا والوں کی مشکل مصیبت آزمائی سے بڑی تھی؟ کیا تمہارے پاس پانی کی شارٹیج ہے؟ کیا تم 3 دن سے پیاسے ہو, 3 دن سے بھوکے ہو؟ نہیں ہو. صبر کرو, شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں اس آزمائش میں مبتلا نہیں کیا. یہ تو خانوادہ رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, کہ جنہوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ ہم کہتے ہیں نا جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے چلے سکھ نو پاواں. واہ واہ واہ. تو بس اس شعر کو سچا کر دیا وہاں پر حسین اور آپ کی آل اہل بیت اطہار نے کہ اگر ہمارا رب ہمیں مشکل میں, مصیبت میں, دکھ میں رکھ کے خوش ہے تو ہم مشکل باقی سکھ کو سب ہم چولہے میں ڈالتے ہیں. ہمیں چاہیے ہی نہیں سکھ, ہمیں رب کی رضا چاہیے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. ایک بڑا عجیب و غریب نازک سا سوال ہے, لیکن میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے اللہ کے پیارے حبیب لبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اصحاب رسول کے لیے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے, بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ. تو میں جو کوئی ان کے اقتدا کرے گا وہ ہدایت کے نور کو پالے گا. ان کو ستارہ کہا, اہل بیت کو کہا مثل اہل بیتی کسفینۃ الروح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق, کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے, جو بیٹھ گیا تھا بچ گیا تھا, جو رہ گیا تھا ہلاک ہو گیا. اب میں کبھی کبھی ان کو آپس میں اس طرح تطبیق دیتا ہوں کہ بتانے کا مقصود یہ ہے کہ اے کنارے پر کھڑے ہونے والوں, فقط ستاروں کو دیکھتے رہو گے تو منزل نہیں ملے گی. ستاروں کو دیکھنے سے منزل ملتی ہے. اور اے کشتی میں بیٹھنے والوں, فقط کشتی میں بیٹھو گے, ستاروں کو نہیں دیکھو گے تو منزل کا پتہ نہیں ملے گا. لہٰذا بتایا یہ کہ بیٹھو یہاں پر, دیکھو وہاں پر, دامن ان کا ہونا چاہیے, چہرہ ان کا ہونا چاہیے. یہ آپس سے باہم تطبیق. لیکن آپ یہ فرمائیے کہ امام علی مقام, امام حسین کیا شیعہ تھے یا سنی تھے؟ اور یزید کیا شیعہ تھا یا سنی تھا؟ تو اس پر ذرا بیان کیجئے. وہاں پر تو حق و باطل کی جنگ تھی, کیا فرمائیں گے؟ آج ہم ان جھگڑوں میں کیوں پڑ گئے؟ آگے آتی تھی حالت دل پہ ہنسی, اب کسی بات پر نہیں آتی. عاشور کا دن, اور آج تو ساری ملت کو نکلنا چاہیے, سلوٹ پیش کرنا چاہیے امام علی مقام کی قربانی کو. میں کسی بھی لباس میں نکلیں, ان کا ہو کر نکلیں. بے شک, بے شک, بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ, ایمان کا حصہ ہے. اور نکل نہیں سکتا اپنے گھر میں بیٹھے, مسجد میں جائیں, ان کا ذکر کریں, ٹی وی توڑ دیں آج کے دن, گو کہ ہم وہ پروگرام ضرور کر رہے ہیں. آپ صرف وہ دیکھیے جو اہل بیت آپ کو دکھا رہے ہیں. اللہ اکبر.
کیا بات ہے. اور کچھ نہ دیکھیے. اہل بیت کیا دکھا رہے ہیں آپ کو؟ اہل بیت کہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ میری سیادت اور قیادت کو مانو. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو مانو، نبی کو مانو، قرآن کو مانو اور قرآن کے حکم کو مانو. کہاں امام علی مقام نے کہا ہے؟ کوئی ایک جگہ مجھے بتلا دے کہ جہاں یہ کہا انہوں نے کہ میں امامت اور سیادت اس لیے طلب کر رہا ہوں تاکہ میں حکمرانی کر سکوں. کوئی لفظ دکھا دے. اللہ اکبر. بعض جملے امام علی مقام کے اتنے ویسے تو سرتابہ خوبصورتی کہ ہے کس کی، وہ اولاد کن کی ہے کہ فصاحت و بغاوت، یعنی فصاحت و بلاغت وہاں اور بغاوت و بغاوت وہاں. واہ کیا بات ہے. تو یہ فصاحت و بلاغت کا معیار ہے اور وہ بغاوت کا معیار ہے. آپ نے پوچھا تھا نا کیا دیکھتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں جو ہمیں وہ دکھا رہے ہیں، اور وہ وہی دکھا رہے ہیں جو رب دکھا رہا ہے. تو اس میں کہیں شیعہ اور سنی نہیں آ رہا ہے. واہ واہ واہ. میں معاف کیجیے گا اگر اہل سنت ہوں تو میں کسی فرد کی وجہ سے نہیں ہوں. آپ کو پتا ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو تو پتا ہے یقیناً، ہمارے ناظرین کو بتائیں امام اپنا مالک نے کیا لکھا، امام شافعی نے کیا کہا، امام احمد بن حنبل نے کیا کہا. ایک بات عرض کرتا چلوں، اللہ اکبر. یہ 4 ائمہ ہیں اور 5ویں بھی ہیں، وہ بھی تو ہمارے ہی امام ہیں. اگر امام جعفر صادق سے امام اعظم نہ پڑھتے اور طالب علم نہ ہوتے تو آج فقہ حنفی کہاں سے آتی، یہ بنیادی مبادیات کہاں سے آتے، ان کلام مباحث میں ارتباط کہاں سے آتا. عصری تقاضوں کے اندر جو فن فتویٰ نویسی ہے اس میں امام محمد شیبانی کو اور قاضی ابو یوسف کو جب لکھواتے ہیں تو اس میں لکھتے او کما رویہ، اور روایت میں اہل بیت کا نام دیتے ہیں وہ. سبحان اللہ. تو جب تک وہ وہاں گردن نہ جھکائیں، ہم گردن نہ جھکائیں اور تمام صحابہ بھی اہل بیت کے سامنے گردن نہ جھکائے تو انا مدینۃ العلم علی بابوہا کے خلاف جائیں گے. امام اعظم ابو حنیفہ کو قید کیوں کیا گیا؟ یہی دیکھیں نا، اب اس پر اگر ہم جائیں تو یہ معاملات ہیں. یہ کربلا اصل میں ہے کیا؟ یہ کربلا وہ درس ہے جس میں تفسیر قرآن نظر آتی ہے، اور یہ وہ درس ہے جس میں شبیہ مصطفیٰ نظر آتی ہے. یہ وہ درس ہے جس میں انسانیت، جو آپ نے جملہ کہا تھا، اس کے بنیادی اصولوں کو طے کیا جاتا ہے. کربلا وہ ہے جس میں قانون بین الاقوام کی جو بنیادی مبادیات ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے، اور کربلا وہ ہے جس میں انسان کو رب سے ملایا جاتا ہے، اور کربلا وہ ہے جہاں پر بیت کے معنی، مفاہیم اور ایمان کو فرد کے قلب میں ڈال کے پیشانی سے چمکایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے سیماؤں فی وجوہہم من اثر السجود. اب جس کا چہرہ نہ چمکے ذکر حسین سے، ذکر علی سے، ذکر حسن سے، تو پھر وہ منافق ہوا. یہ سوال میں آپ ہی سے کر سکتا ہوں. ایک سیکنڈ، اسی سے صرف ایک جملہ آپ کی نظر کر دوں. یہ پیشانی پر چہرہ چمکانا، یہ تو منافق بھی کیا کرتے تھے. واہ واہ واہ. مسجد درار بنائی تھی نا، جی ہاں، پھر کیا ہوا؟ اور مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے. یہ تو حرارت تھی تو مسجد بنا لی، لیکن اس میں امامت کون کرے گا یہ بھی نبی نے بتلا دیا. اور امامت کا مستحق کون ہے، یہ معنی ان میں یہ نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں کیا کرتے تھے، یا ابوبکر صدیق یا عمر فاروق عثمان غنی خانوادہ اہل بیت سے محبت نہیں کیا کرتے تھے. کوئی مقام ایسا نہیں کہ علی آئے ہوں اور یہ خلفائے ثلاثہ کھڑے نہ ہوئے ہوں. اللہ، کوئی ایک روایت مجھے بتا دیں آپ. اور دوسرا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر کھیل رہے امام علی مقام کے ساتھ، اور کھیلتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے ہیں. جی آپ نے جو قلبی، دیکھیے قلبی واردات ہے، یہ اس کو کہتے ہیں تصوف میں قلبی واردات. اور یہ تصوف بھی تو مولا کائنات کی قدموں کی دھول ہے. اگر ان کے قدم کی دھول نہ ہوتی تو قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، رفاعی اور دیگر سلاسل، ولی نہیں جس پہ علی کا پٹا. اور جو بغاوت کرے پھر اس میں شیطان کا پٹا اس کے گلے میں ہوتا ہے. کیوں کہ یا تو تم شیطان کے ہو یا رحمان کے ہو. جو علی کا ہے وہ رحمان کا ہے، اور علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی سے محبت بھی. تو اس روایت پر آتے ہیں. روایت کیا ہے؟ اللہ اکبر. آپ فرمائیں نا. نہیں، دونوں عبداللہ ابن عمر وہ بھی ہے. عبداللہ کون ہے بھائی؟ حضرت عمر ابن خطاب کے صاحبزادے ہیں. اللہ اکبر. بچپن ہے، کھیل رہے ہیں. میں آسان اردو میں بات کروں تاکہ میرے بچے بچیاں سمجھ لیں اس کو. لوگوں نے تو بڑے معاملات پتہ نہیں کیا کیا الجھا دیے. گفتگو کرتے کرتے تم تو میرے غلام ہو. لفظ غلام عربی زبان کے اندر کبھی کبھی مولا بھی عربی زبان میں غلام کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے،
اور کبھی کبھی جو غلام ہے وہ جوان، تعلق، دوست، محبت، اپنائیت اور غلام بمانا حکم ماننے والے کے بھی ہوتا ہے. بے شک. اب یہ آپ کی استعداد پر ہے کہ آپ کیا لے رہے ہیں. جی جی. مولانا تصیف یہ فرمایا کہ تم میرے غلام ہو. عمر ابن خطاب کی بارگاہ میں گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ بابا جان آج مجھے بڑی سکھی اور تکلیف ہوئی. کہنے ہیں کیا ہوا؟ کہا کہ امام حسین ہمارے ساتھ کھیل رہے تھے، وہ کھیلتے کھیلتے ہی کہا کہ تو کیا اپنی بات کہتا ہے، تو اور تیرا خانوادہ ہمارے غلاموں میں ہے. قربان جائیے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا شان و شوکت، جو کیفیت ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آسپیکٹ دکھاؤ، دوسرا آسپیکٹ بھی تو دیکھو نا. کھڑے ہو جاتے ہیں احترام میں اس طریقے سے، کہتے ہیں بیٹا تو خوش نصیب ہے کہ تجھے حسین نے اپنی غلامی میں لیا. 100 بار اگر ہم پیدا ہوں اور حسین کی غلامی میں جائیں تو تب بھی یہ غلامی ہمیں بار بار ملے، تب بھی یہ سندیں لکھوا لے جا کر تاکہ قیامت کے دن کام آ جائے. یہ ہے غلامی اہل بیت. کہاں تضاد نظر آتا ہے، سبحان اللہ، کہاں تضاد نظر آتا ہے. صرف ایک جملہ نظر کر کے بات پوری کرتا ہوں کہ اہل بیت اطہار نے زندگی کا وہ اصول دے دیا. حضرت مسلم بن عقیل نے جو جملے کہے وہاں پر، وہ جو ابن زیاد سے، وہ تاریخ ساز جملہ ہے. اون و محمد کے معاملات میں بھی جو حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا جو جملہ ہے وہ تاریخ ساز جملہ ہے. دونوں جگہ محبت نظر آتی ہے اور وفا کے پیکر نظر آتے ہیں. اس پیکر وفا کو ہمارا سلام ہو، کہتے ہیں کہ اندھیرا کر دیا، نکل جاؤ، چلے جاؤ جہاں جانا ہے. کہا ہم ان میں سے نہیں ہے کہ جو آپ کی محبت اور مودت کو لے کر باہر چلے جائیں اور کل قیامت کا دن یعنی وہ جینا شرمندگی کا اور ذلت کا جینا جو آپ کے بغیر ہو. سبحان اللہ. اور دوسری بات کہ ہم تو کتاب و سنت کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ ہی تو ہماری کتاب و سنت ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم نے دین سیکھا نانا سے. اور اس کے بعد حضرت علی اصغر کا آپ نے واقعہ بیان کیا، آپ یقین حضرت میں آتا ہوں اس واقعے کی طرف. بس صرف اتنا چاہوں گا، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا ان کی محبتیں. حضرت حسنین کریمین حضرت حسن کھیل رہے تھے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی وہاں سے گزرے تو آپ نے ان کو گود میں اٹھا لیا اور کہا کہ علی یہ تجھ سے نہیں ملتا ہے تو میرے رسول اللہ میرے آقا سے ملتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. کیا پیار تھا. ڈاکٹر صاحب بات کیجئے، آپ کچھ بولیے. نہیں بس وہ اس سیٹ کے اوپر میں گفتگو کم ہی کرنا چاہتا ہوں. میں حضرت کی طرف آتا ہوں. یہ بتائیے کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ فی زمانہ اگر ہم محبت کی رواداری کی بات کریں، اس لیے کہ دشمن ڈاکٹر صاحب ہمیں لڑواتا ہے شیعہ سنی کے نام پر. جہاں پر بھی ہمارا دشمن جو ازلی دشمن ہے وہ ہمیں اسی طرح ہی لڑواتا ہے انہی خطوط پر. اگر ہم یہ دروازے بند کر دیں اور علماء کرام یکجا ہو جائیں تو آپ یقین جانیے کہ آپ کو کربلا کے اندر سارے مناظر ملتے ہیں. کربلا میں بڑی عجیب و غریب بات ہے ناظرین کرام، مجھے ابو بکر بن علی بھی ملتے ہیں، مجھے حضرت عمر بن علی بھی ملتے ہیں، عثمان بن علی بھی ملتے ہیں، مجھے کربلا میں ابو بکر بن حسن بھی ملتے ہیں. لہٰذا یہ نفوس قدسیہ کا بھی ذکر کرے. اور یہ سب حسن حسین میں ملتے ہیں. ہاں یہ سب حسن حسین میں ملتے ہیں اور ہم سب ان کے غلام ہیں. اگر کوئی کہے رسول کی محبت ہے اور اہل بیت سے محبت نہ کرے، جھوٹا ہے. بالکل. دیکھیں آپ نے مجھے چھیڑ دیا قرآن میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر نبی سے اللہ سے محبت کرتے ہو دلیل میں کیا لاؤ؟ نبی کی محبت. دعویٰ اوپر کا، دلیل نیچے کی. کیا بات کر رہی ہے، یہ فارمولہ دے دیا. دعویٰ اوپر کا اللہ کی محبت کا، دلیل نیچے کی رسول اللہ کی محبت. اب اگر کوئی رسول کی محبت کرتا ہوں تو میں اس سے کہتا ہوں کہ دعویٰ بڑا ہے، دلیل نیچے کی لا. اگر رسول سے محبت کرتا لا بدلے میں اہل بیت کی محبت. لہذا اہل بیت کی محبت نہیں تو پھر رسول کی محبت کہاں سے؟ اصحابی کی محبت نہیں تو رسول کی محبت کہاں سے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری محبتیں باہم یکجا ہے. ہاں ان محبتوں کو توڑنے والے کچھ شقی لوگ ضرور پیدا ہوئے جو حکم کی اولاد سے پیدا ہوئے اور پھر کچھ اور لوگوں کی اولاد سے پیدا ہوئے، بعد میں جا کر مروان کی اولاد سے. وہ حکم کا بیٹا ہی مروان ہے نا، ٹھیک ہے. رسول اللہ نے لعنت بھیجی، گرگٹ کہا اس کو، ٹھیک ہے نا. ام المومنین عائشہ صدیقہ نے کہا کہ یہ جو لعنت ہے تو باپ کی صلب میں تھا، یہ لعنت تجھ پر بھی آئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے ملعونین زمانہ لوگ ہیں، ہمیں ان کو لے کر آپس میں نہیں جھگڑنا چاہیے. کون قوم ہے جو یزید پر لعنت نہیں بھیجتی جب اللہ نے بھیج دی ہے، ٹھیک ہے نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہاں اگر آج کوئی یزید کی طرفداری کرتا ہے، وکالت کرتا ہے، تو ان کرہن اگر اس کا ذکر کرتا ہے تو پھر تو یقینی امر اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں اگر کوئی امام حسین سے ذکر کرتا ہے تو ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیے،
سینے ملائیے آپس میں، بالکل. اس لیے کہ یہ بھی حسینی ہے، میں بھی حسینی ہوں، آپ بھی حسینی ارے ہیں. کون حسینی نہیں ہے؟ ہاں. کلمہ پڑھنے والا ہر شخص ہے، اور جو انکار کر دے پھر وہ نہیں مسلمان نہیں کب ہے؟ ڈاکٹر صاحب، واہ. یزید اور یزیدی حسینی نہیں ہے. میں یہ تو کہہ رہا ہوں، دیکھیے وہ تو استثناء ختم، وہ تو ہو گیا نا. یزید تو اس دائرے سے نکل گیا. قولو اسلمنا میں جب آ گیا اور کونو مع الصادقین میں آ گیا تو صرف وہی آئے گا جو صداقت کے لیے شہادت بے دے رہا شک ہے. بے شک. اور ہم یزید سب کو تو ہم حسینی ہیں. مانتے ہی نہیں نا، یزید تو کہیں آتا ہی نہیں ہے. ہم سب ملائیں کہ اس کو. ہم سب جب حسینی ہیں ہاں تو پھر یقینی امر ہے کہ بس. مشترکات پر تو ضرور گفتگو کریں. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق برکت دے، 10 اتحاد دے محرم سب. ہے. اللہ پاک. یہ عزم کر لیجئے کہ ہم نے آپس میں نہیں جھگڑنا، اپنے عقیدے کو چھوڑنا نہیں، دوسرے کے عقیدے کو چھیڑنا نہیں. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ. ماشاءاللہ.